کہ تم سے اب سہا نہیں جاتا. ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے باپ ہمارے, بیمار ہو گئے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں لاتے, بے عزتی ہو جائے گی. اے میرے عزیزو, جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے, ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. میرے عزیزو, اس کے بعد اسی پارے میں جلدی جلدی عرض کر دیتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی. فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑھے ہو گئے, فلا تقل لہما اف, ان کو اف تک نہ کہو, ولا تنہرہما, اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو, وقل لہما قولا کریما, جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو. اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں. ہاں بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں, جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ, یہ کمال کی بات ہے. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو. ہاں حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا. بڑھاپا آ گیا ہو, ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو باپ, ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو, ماں بوڑھی ہے اٹھ نہیں سکتی, بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے, تم جھڑک دیتے ہو, اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے, کتنی بار پوچھتی ہو. تمہیں پتا نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتی تھی. اپنے باپ سے پوچھو, جب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے, باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا, لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا. ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے باپ ہمارے, بیمار ہو گئے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں لاتے, بے عزتی ہو جائے گی. اے میرے عزیزو, جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے, ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے, دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے. حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے, انتقال کر گئے, ان کے حقوق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ, قبر پر جاؤ. لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر, نہیں, حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم, قبر بھی نہیں معلوم. حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو. اندازہ کرو میرے عزیزو, والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے. میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا, آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو. دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں, تم ان کے سامنے بہت بونے ہو, بہت ناٹے ہو. اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں. تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے, ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو, لولے ہو سکتے ہو. تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے, انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے. کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ. ایک پیر اٹھایا, وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو. کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں, اوندھے منہ گر جاؤں گا. کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے, اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے. ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکے. غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو, اللہ ڈھیل دیتا ہے. ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کے زمین فتح کر لیتے ہیں, مال بھی لے لیتے ہیں, حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں,
لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے. اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے ان انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا. یہ ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے. تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے. میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی. یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے, مشہور موبائل کی کمپنی, دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک, جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا, اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا, کبھی پریزیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا. اتنا پیسے کا مالک تھا. یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں, 2012-13 کی بات ہے. اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی, بستر پر گر گیا, کوما میں چلا گیا, اور اس کا بیٹا موجود ہے, اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا, اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے. 100 کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا, نہ بات کرنے کے قابل, نہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے قابل. 4 سال تک بستر پر پڑا رہا مردہ لاش کی طرح. 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے, پھر وہ دنیا سے نکل گیا, ختم ہو گیا. وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں, میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں, اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی, اور سامنے موجود کسی ایک بندے سے ایک جملہ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی. تم کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے میرے مولا کا فرمان سنو, زمین پر اکڑ کر مت چلو. آج یہ کفار و مشرکین جتنا ہماری زمین پر اکڑ رہے ہیں, ایک دن پکڑ آنے والی ہے, آئے گی پکڑ. ظالم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں سے کوئی بے خبر ہے, سب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ رب العزت ہر کام سے باخبر ہے, دیکھ رہا ہے. تم ظلم کی انتہا کرتے جاؤ. غرور اور گھمنڈ آج نشہ کس کا؟ حکومت کا, تخت کا. ارے یہ تخت فرعون کے پاس بھی آیا, قارون, حامان, شداد, یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جن کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا موجود تھی. تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے, تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کے پاس اتنا سونا تھا کہ وہ جنتیں بنانے پر لگ گئے تھے دنیا میں. ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی رکھ کر کے محلات بنا رہے تھے. تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں آیا, اور رب ذوالجلال نے ان ظالموں کو مچھروں سے, پانیوں سے, ہواؤں سے ہلاک کیا ہے. اور آج یہ آتنک مچانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں آگ لگا دیں گے, ہم جتنوں کو چاہیں گے مار دیں گے. تم اپنے ظلم کے کاموں کو جاری رکھو, انشاءاللہ العزیز وہ دن یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری ہلاکت کے لیے آئے گا. اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے, اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا, چونٹیوں کی طرح. اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر, ان کو روندو اپنے پاؤں سے, روندو اپنے پاؤں سے. جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں, غرور کرتے تھے, اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے, وہ چھوٹی چھوٹے ہو چکے ہوں گے. اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے, گھمنڈ کرتے تھے, غرور کرتے تھے, اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے. میرے عزیزو, آپ سے بھی میں یہی کہوں گا, عاجزی اختیار کرو. تواضع انکساری اچھی چیز ہے, اور کیسے پتا چلے, بڑھ کر کے سلام کیا کرو, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. تمہارے دل میں کبر نہ آئے, غرور نہ آئے. ہر ایک کو اہمیت دیا کرو, اچھا کپڑے پہننے والا ہو کہ تنگ کپڑے پہننے والا ہو, غریب ہو کہ امیر ہو, فقیر ہو کہ غنی ہو, آپ اسے سلام میں پہل کریں, اسے مصافحہ کریں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری والا، کوڑ کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابو بکر صدیق دسترخوان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برتن سے کھلاتے تھے. یہ نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن صرف اور صرف تواضع انکساری کے طور پر. تواضع اور انکساری انسان کو بلند بناتی ہے. اسی لیے حکیموں نے کہا ہے جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے، پھل ہو تو ٹہنی جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی ہے، تنی رہتی ہے. اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو گے، اور اخلاق نہیں ہے تو اکڑے رہو گے. غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کے آتے ہیں. اور تفسیر میں آج جو اہم بات عرض کرنی تھی وہ سورۃ الکہف کی ہے. وقت لمبا ہو چکا، مختصر عرض کر دوں. سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا. سورہ کہف کی تلاوت 2 فائدے بتائے. تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال، اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں، یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو، تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے. کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا، اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ. دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے. پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں. بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی. یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان. اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا. تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا. ہم چلتے ہیں شہر سے باہر. یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا، ساتھ میں چلتا رہا. اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے. اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ. وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں. دن گزرتے چلے گئے. بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں. بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے. بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے. ان کی سزا یہی ہے. دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا.
وہ نکل نہیں سکتے تھے. اندر جیسی وہ لوگ سو گئے, بادشاہ سزا دے کر چلا گیا. وہاں ایک چرواہا تھا, اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے, ان کا نام کیا تھا, یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے, لکھ کر کے رکھ دیا. زمانے بدلتے گئے, مہینے, سال, اس کے بعد صدیاں, 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے تقریباً. 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے. کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہے, کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے. جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا. یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں, اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں. بال بڑے تھے, ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے, سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے, بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا, کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم, وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے, سنبھل کر جانا. پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے, بازار میں گئے کھانا لینے کے لیے, کھانا خریدا اور پیسے دیا. ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا, کتنی بادشاہتیں آئی گئی. دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو, کہا پیسہ دے رہے ہیں. کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے, کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا, کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے, چاندی کے سونے کے سکے, یہی کرنسی ہوتی تھی. یہ نوٹوں کی, یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی. تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہیں دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا, وہ ایمان والا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے, یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے, تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. ہاں, بادشاہ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ہے. تو بیدروس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جو پرانے زمانے کے سکے لے آیا ہے, تو بادشاہ نے اپنی فوج کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ, یہ کہاں سے آیا. جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے, تو اصحاب کہف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے. لیکن جو آئے وہ لوگ, ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. کہا اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی, اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے 300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے. تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر 300 سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا. عقیدہ آخرت کو زندہ کیا. اب اصحاب کہف دوبارہ اپنی غار میں گئے, کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم, اور دوبارہ ان کو نیند لگ گئی. اللہ نے پھر ان کو گہری نیند میں سلا دیا. جیسی ہی وہ سو گئے تو اصحاب کہف کا کتا بھی اسی طرح زندہ ہوا, اسی طرح پھر سویا. اب جو بیدروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا, اور وہاں ایک مسجد بنائی, اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ, وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے,
اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. اسی سے تو عرس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی ہے. اولیاء اکرام کے عرس ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے. اصحاب کہف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی. بہرحال اب اصحاب کہف کو دوبارہ جب اندر رکھا گیا تھا تو سونے کے تابوت بنائے تھے بادشاہ نے. یہ بیدروس نے سونے کے جنازے تابوت بنا کر اس میں ان کو لٹایا اور اندر رکھا. ایک ہی دن کے بعد وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم دنیا سے بھاگ کر کے یہاں آئے اور تو دنیا ہمارے پاس لایا ہے, فوراً ہمیں اس سونے اور چاندی سے الگ کر. پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا, پھر وہ سونے کے تابوت سے انہیں نکالا گیا اور پھر صاف مٹی میں انہیں سلایا گیا. یعنی میرے عزیزو اندازہ کرو ان 7 لوگوں کے بارے میں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں, وہ شہید ہیں, وہ صدیق ہیں, نہیں, بلکہ مولا فرماتا ہے وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے بچا کر اللہ پر یقین کر کے غار میں پناہ لی. تو اللہ نے ان کا تصرف اور طاقت اتنی عطا کی کہ ان کی سونے کے بعد بھی وہ جس کے خواب میں جائیں چلے جائیں اور 300 سال بعد جب چاہیں بیدار ہو جائیں. اب جن کے بارے میں صاف ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ کی یہ اولیاء ہیں, صدیق ہیں, شہید ہیں, تو کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور اگر صدیق شہید زندہ ہیں تو میرا مصطفیٰ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو کیا سمجھ سکتے؟ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. عزیزان گرامی, اب بھی اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے ہیں, اب بھی سو رہے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں ہے ہر عاشورہ کی محرم کی تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے جاتا ہے. وہ غار ایسی کیفیت میں, لوکیشن ایسا ہے اس غار کا کہ سورج جب جاتا ہے تو بیچ دوپہر کے وقت آتا ہے تو سورج اس طرف کو ہو جاتا ہے, ڈھلنے کے وقت گرمیوں میں اس طرف, ٹھنڈیوں میں اس طرف. اور مولا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی سختی سے ان کو محفوظ رکھا ہے. سورہ کہف میں دوسرے صفحے میں آپ پڑھ لیں, سورج کی تپش سے, بارش کی سڑن سے, ٹھنڈیوں کے گلانے سے اللہ ان کی حفاظت فرمایا. اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم اگر ان کو دیکھو گے اللہ فرماتا ہے تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تحسبهم ایقاظا وهم رقود, جبکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے ہیں کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی چاروں پیر جیسے کتا کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قطمیر, وہ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے غار میں. اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے, اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے, ایسا رعب ہم طاری کریں گے. رعب طاری ہو جائے گا, کوئی دیکھ نہیں سکے گا وہ کس کیفیت میں ہے. اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. اب میں اس پورے سورہ کہف کے بعد اخیر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. عزیزان گرامی, اصحاب کہف ایمان والے تھے, ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے. لیکن کتا کون سے ایمان والا ہے؟ کتا کون ہے؟ کتا تو ایک جانور ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے سارے جانور قیامت کے دن ختم کر دیا جائیں گے, وہ معدوم کر دیا جائیں گے, ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا. لیکن کچھ جانوروں کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے. ان جانوروں میں اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا.